السلام علیکم 10th کلاس. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج ہم نے اسلامیات اختیاری میں ہم نے موضوعاتی مطالعہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اس کی ہم نے شروع کی تھی ایکسرسائز. تو آج ہم نے کویسچن کیا تھا طہارت کے بارے میں کہ طہارت کی کتنی اقسام ہیں اور سب کے بارے میں ایکسپلین کریں. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم کریں گے اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا ترغیبات دی گئی ہیں, یعنی کہ علم کی ترغیب کے بارے میں آج ہم نے جو ہے کویسچن کرنا ہے, لانگ کویسچن. ٹھیک ہے, تو اس کے دیکھتے ہیں کہ آنسر اس کا میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. پہلے ہم کویسچن میں نوٹ کر دیتی ہوں, آپ لوگوں کو بورڈ پر لکھ دیتی ہوں. سوال نمبر 4 ہے, اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا ترغیبات دی گئی ہیں؟ یہ ہے کویسچن نمبر 4 اور اس کا آج ہم نے آنسر کرنا ہے, اور ساتھ ہی میں اس کو لانگ کویسچن کے طور پہ آپ کو بیٹا ایکسپلین کروں گی, اور اس کے MCQs کی فارم میں آپ کو اس کو میں اور شارٹ کویسچن کی فارم میں بھی آپ کو کرواؤں گی. ٹھیک ہے, تو علم کی ترغیب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کویسچن ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کی ترغیبات کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. تو انسان جو ہے سرتاج کائنات اور زمین پر خدا کی بہترین مخلوق ہے, اور وہ باقی مخلوقات میں صرف اس لیے افضل و اشرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا ہے اور سب سے زیادہ علم دیا ہے. اسی علم کے بنا پر ہی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا, یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ان سب میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا گیا. اور یہ کس وجہ سے دیا گیا؟ علم کی بدولت, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا, اور یہی علم ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اور اسی علم کی بدولت فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا, اور اسی کے ذریعے ساری کائنات انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو کر رہ گئی. یعنی کہ اسی علم کی بدولت کائنات کو جتنے بھی کائنات کے راز تھے, چھپے ہوئے پوشیدہ راز تھے, وہ اسی علم کی بدولت انسان جو ہے ان سے واقف ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی, اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہی جتایا ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے بہت سارے علوم و فنون کی تعلیم دی. اور اس میں سورہ علق پہ فرمایا گیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من العلق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ترجمہ ہے کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا پروردگار کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی کہ انسان جو تھا اس کو وہ علم بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. دنیا میں جو انسان نور ایمان سے منور ہو کر اپنی فکری اور علمی قوتوں سے کام لیتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں دینوی ترقی اور اخروی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. ارشاد خداوندی ہے سورہ المجادلہ میں ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. ویسے تو سب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, مگر جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں وہ خدا کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو کہ جن کو علم سے لگاؤ ہوتا ہے, جو علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں. خدا کے نزدیک عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ ایک عالم کا کیا درجہ ہے
اور ایک جاہل کا کیا درجہ ہے، یہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سورہ زہر میں ہے کہ کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم کو واجب کیا، یعنی کہ علم کے حصول کو ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا، اور خود بھی علماء کی محفل کو عابدوں کی محفل کی مجلس پر فضیلت دے کر علم اور تحصیل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ علماء کی محفل میں جاتے تھے اور جو تھے علماء کی محفل کو عابدوں کی مجلس پر فضیلت دیتے تھے، یعنی کہ عالم جو علم حاصل کرنے والے تھے ان کی مجلس کو، ان کی محفل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور تحصیل علم کی حوصلہ افزائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہاں پہ 2 مجلسیں لگی ہوئی تھی، ایک ذکر کی اور دوسری علم کی، یعنی کہ ایک دونوں ہی اچھی تھی، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا اور دوسری طرف علم کی جو تھی مجلس ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں ہی مجلسیں بہت قابل تعریف ہیں، اور پھر علم کی مجلس میں بیٹھ کر فرمایا میں بھی دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں محفلوں میں سے، یعنی کہ ایک ذکر محفل تھی تو ایک علم کی محفل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دونوں کی تعریف کی، پھر جہاں پہ علم دیا جا رہا تھا اس محفل میں جا کر بیٹھ گئے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک استاد بنا کر، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافہ کی دعا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، اب وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک علم پہنچتا گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے، رب زدنی علما، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان یہی کہے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے میں ایک مفصل حدیث نقل کی ہے، جس سے علم کی ضرورت اور افادیت پر روشنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو اللہ کے لیے، علم حاصل کرنا نیکی ہے اور علم کی طلب عبادت ہے، اور اس میں مصروف رہنا، تسبیح، بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراغی اور تنگدستی میں رہنما ہے، یعنی کہ علم جو ہے کہاں کس طرح سے انسان کے ساتھ ہے کہ اگر علم کو سکھایا جائے تو وہ ایک صدقے کے طور پر مل جاتا ہے، اگر علم جو ہے تنہائی میں ساتھی، انسان کا ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اور فراغی اور تنگدستی میں رہنمائی کرتا ہے کہ دونوں ہی حالات میں کس طرح سے تم نے گزرنا ہے۔ غم خوار دوست اور بہترین ہم نشیں ہے، علم جنت کا راستہ ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جنت لکھ دی ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے علم سے جب آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، تو انسان جو ہے تمام ایسے کام کرے گا جس سے کہ اس میں اس کی بھلائی ہو، اس کے دین اور دنیا کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی فرماتا ہے، یعنی کہ آج جو قومیں عروج پر ہیں تو ان کی جو ہے عروج کی ان کی وجہ کیا ہے؟ علم، یعنی کہ علم کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج تک پہنچا دیتا ہے اور ان کو ایک جو ہے اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یعنی کہ جب لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کن کے لیے؟ جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی ہے، یعنی کہ علم کو کتنا درجہ دیا گیا ہے کہ وہ ایک دل کو زندگی بخشتا ہے، دل جب دھڑکتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے،
تو اسی طرح علم جو ہے وہ دلوں کی زندگی ہے، یعنی کہ دلوں کی دھڑکن جو ہے علم ہے، اور اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ اندھے اب یہ نہیں کہ آنکھوں سے محروم، بلکہ وہ انسان جو جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ بھی اندھوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جب علم حاصل ہوتا ہے تو ان کو ایک طرح سے آنکھیں مل جاتی ہیں، روشنی آنکھوں کی مل جاتی ہے۔ تو اندھوں کے لیے جو بینائی ہے، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، اور علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ اب کوئی علم حاصل کر رہا ہے، اس میں وہ اور زیادہ غور و فکر کر رہا ہے اور مزید جاننے کے اس کے میں تجسس کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی روزے کے برابر ہے، اور اس میں مشغول رہنا نماز کے برابر ہے۔ اب روزے میں جو ہے علم میں غور کرنا، فکر کرنا، یہ تو روزے کے برابر ہو گیا، لیکن اب ہر وقت جو ہے علم حاصل کرنے میں مشغول رہنا، یعنی کہ فالتو لمحات میں بھی انسان صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے بارے میں سوچے، علم کے بارے میں ہی اگر سوچے تو یہ مصروف رہے، تو یہ کام جو ہے نماز کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر علم انسان کے پاس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت اور اطاعت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اور زیادہ واقفیت اور آگاہی حاصل ہو جاتی ہے علم کے ذریعے سے۔ علم سے انسان معرفت خداوندی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اب علم ایک بہت وسیع پیمانے پر علم جو ہے پھیلا ہوا ہے، تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کو اللہ کی جو ہے بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اس کو ایک واقفیت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے کہ کیا اس کے حقوق ہیں اور کیا اس کے فرائض ہیں، اور وہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر ہے، یعنی کہ علم انسان کا رہبر ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے، اور عمل اس کا تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، یعنی کہ خوش قسمت لوگ، یہ علم جو ہے حاصل کرنا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، تو جس کی قسمت میں علم حاصل کرنا ہے تو وہ تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا، اور جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں وہ انسان بدقسمت ہوتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں، اور جو ہے دنیا میں تو بے شمار ہیں، علم تو بے شمار ہیں، اور کسی شخص کو یہ طاقت نہیں ان سب کو حاصل کر لے، یعنی کہ علم کی جو ہے قسمیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی قسمیں ہیں، علم بے شمار قسم کے ہیں، بہت زیادہ قسمیں ہیں علم کی، اور ہر کوئی یہ نہیں، اس کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ سارے علم حاصل کر لے، لیکن ایک مسلمان کے لیے 3 قسم کے علوم حاصل کرنا بے حد ضروری ہیں۔ مسلمان کے لیے کتنے جو علم حاصل کرنا ضروری ہیں؟ 3، اور وہ 3 کون سے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ علم دین۔ علم دین کیا ہے کہ اس سے مراد نہیں کہ مسلمانوں میں ایک شخص تمام دینی مسائل کا عالم ہو، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کے دین کے ضروری مسائل سے واقف اور اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو۔ دین کا علم جو ہے، علم دین، پہلا نمبر 1 کیا ہے؟ علم دین۔ اور اس کے بعد نمبر 2 ہے کہ علم طب۔ علم طب، علم طب کیا ہوتا ہے؟ علاج کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی دی ہے، تو اگر یہ علم جو ہے علم طب، اس سے مراد کیا ہے کہ صحت کے اصول اور قواعد سے واقف ہو۔ حدیث میں آیا ہے العلم علمانی، علم الادیانی و علم الابدانی، اور یعنی علم حقیقت میں 2 ہیں، دین کا علم اور طب کا علم، یعنی کہ حقیقت میں یہ 2 علم ہیں، ایک دین کا علم، اپنے دین سے واقفیت ہو، آگاہی ہو، اور دوسرا جو ہے صحت کے اصولوں سے واقف ہو، علم طب ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا علم آ جاتا ہے جس سے واقفیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ
دین کے بارے میں بھی انسان کو پتہ ہو اور اس کے صحت کے اصولوں سے بھی واقف ہو. لیکن اب اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا آ جاتا ہے؟ معاش کا، روزگار کا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے علم حاصل کرنا. تیسرا علم جس سے واقفیت ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ علم ہے جس پر معاش کا دار و مدار. معاش کیا ہوتا ہے؟ روزگار کمانا، روزی کمانے کے ذریعے. تو ایسا علم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اس علم سے ہماری مراد عام ہے، خواہ وہ علم متعارف ہو یا کوئی پیشہ یا ہنر ہو. کیونکہ دنیا میں جس قدر پیشے یا ہنر ہیں وہ سب علم ہی ہیں، یعنی کہ جس قدر بھی پیشے ہیں وہ سارے علم ہی کہلاتے ہیں. علم معیشت کا حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ایک اہم اسلامی فریضہ ہے. ایک اہم اسلامی فریضہ کیا ہے؟ علم معیشت کا حاصل کرنا. اور اس کو نہ جاننے اور اس پر عمل نہ کرنے کے باعث آج مسلمان اقتصادی میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں. یعنی کہ مسلمان جو ہے جو پیشوں کے لحاظ سے جو زندگی گزار رہے ہیں اپنے روزگار کے لحاظ سے، تو وہ آج مسلمان جو ہیں کس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ وہ علم معاش صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر رہے. اور دنیا کی دوسری قومیں جو ایک مدت اور عرصہ دراز تک اہل اسلام کے خرمن کمالات کی خوشاچین رہیں، دینوی ترقی کی اس معراج پر جا پہنچی کہ اس زمانے کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی اصل وجہ صرف جہالت ہے، کیونکہ باوجہ جہالت اور لا علمی اپنے مذہبی اصولوں، اپنے بزرگوں کے اعلیٰ کارناموں سے ناواقف ہیں. دوسرے ان کے دماغوں میں ایک باطل خیال جمع ہوا ہے کہ ہر کسب باعث ہتک اور موجب ننگو آر ہے. حالانکہ کلام مجید میں کئی جگہ کسب معاش کی شدید تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ حج جیسی ضروری اور مذہبی عبادت کے موقع پر بھی تجارت کرنے کی اجازت موجود ہے. اور جو ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد طلب معاش میں نکل جانے کا صاف حکم ہے. جمعے کا دن جو ہے وہ خاص طور پہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. اس میں جمعے کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. سب مسلمان جو ہے مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی حکم آیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنا کاروبار دوبارہ سے پھر آپ شروع کر سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. صرف نماز کے وقفے میں آپ جو ہے اپنے کاروبار کو بند کر دیں اور اس کے بعد نماز ادا کریں جمعے کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے کام کی تلاش میں نکل سکتے ہیں. طلب معاش میں نکل جانے کا صاف حکم آیا ہے. اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام و صحابہ اکرام اس اصول کسب معاش اور تجارت کی سختی سے پابند رہے. چنانچہ حضرت ادریس خیاطی، حضرت نوح نجاری اور حضرت ابراہیم بزازی کیا کرتے تھے. خلفائے اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء بزازی اور تجارت کیا کرتے تھے. واضح رہے کہ کسب معاش اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی پیدا کرنا اور موجب آر نہیں بلکہ فلاح دارین کا باعث ہے. یعنی کہ یہ دیکھا جائے کہ اسلام دین ہے، اس کے نزدیک انسان کو دیگر مخلوقات پر شرف علم ہی کی حاصل ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر وہ آئندہ ترقی بھی کر سکتا ہے. تو یہ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا. ٹھیک ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا ترغیبات آئی ہیں. اب اس کے تھوڑے سے آپ کو MCQs کرواتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا. نمبر 1 ہے علم کی بنا پر فرشتوں کو جھکنا پڑا سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے. حضرت آدم علیہ السلام کے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہی علم کی وجہ سے فرشتوں کو سر جھکانا پڑا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے کیا 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 پیدا کیا، یعنی کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھ. پہلی وحی کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3
ایک مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تین طرح کے. نمبر 4، ایک اہم اسلامی فریضہ ہے. کون سا ہے؟ علم معیشت. علم معیشت جو ہے ایک اہم اسلامی فریضہ ہے. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نکل جانے کا صاف حکم ہے. صاف حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ طلب معاش میں، یعنی کہ روزگار کے سلسلے میں طلب معاش میں. تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، نوٹ بک پر آپ نے لکھنا بھی ہے اور ان کو جو ہے شارٹ کویسچنز کے طور پہ بھی یاد کرنا ہے. آپ کا آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.